السلام علیکم ویورس اس وقت ہم لوگ میرٹ روڈ کراچی میں موجود ہیں اور پاکستان ایچ وی ایس سوسائٹی کے نیٹ ورکنگ ایونٹ چل رہا ہے اور یہاں پر ہماری ملاقات ہوئی ہے خرم ملک صاحب سے جو کہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان ایچ وی ایس سوسائٹی کے، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا پچھلا جو ٹینیور تھا کیسا گزرا اور اب کیا کہتے ہیں کہ کیسی ورکنگ چل رہی ہے پاکستان ایچ وی ایس سوسائٹی کی۔ جی خرم صاحب تھوڑا سا بتائیے گا اس بارے میں۔ ہمارا جو ٹینیور پچھلا 2 سال کا جو میرا ٹینیور تھا وہ تو اٹس واز اے ویری چیلنجنگ بیکاز کہ کووڈ پورا 2 سال کووڈ نے گھیر کے رکھا، اور ایک چیز جو ہم لوگ نے بڑی کمی محسوس کی تھی کہ ہماری ایکسپو ہر سال ہوتی تھی اور ایکسپو نہیں ہو سکی۔ تو اس اب ڈفرینس یہ ہے کہ ابھی جو نئے پریزیڈنٹ آئے لاہور کے اندر، ہم نے ایکسپو کا انوگریشن کر دیا تھا، ڈیٹ آگے سیٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر جو نئے پریزیڈنٹ آئے انہوں نے ایکسپو کیا، انہوں نے ایکسپو جو کیا تو وہ بہت اچھا ایکسپو رہا، اور جو چیز 2-3 سال نہیں ہو سکی وہ انہوں نے آ کے کیا۔ اور اب کہتے ہیں چونکہ ہونا تو اسلام آباد میں تھا، ٹرن تھا، لیکن چونکہ اتنے گیپ رہی تو پھر وہ ڈیسائیڈ سارے لوگوں نے، جو نئی کابینہ تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ کراچی کے اندر کرنے کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیٹ ہے جون جولائی کی شاید انہوں نے ڈیٹ سیٹ کی ہے، تو کراچی کے اندر ایکسپو ہوگا، اینڈ دس ول بی اے گرینڈ ایکسپو، بڑا ایکسپو ہوگا، کیونکہ کراچی واز تھرائیونگ فار ایکسپو اور اس قسم کی ایکٹیویٹی۔ تو اس کو آج اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ سارے لوگوں کو بلا کے ایک وارم اپ کرنے والی بات ہو رہی، تو وہی کر رہے ہیں۔ خرم صاحب ایک چیز بھی اور بھی بتائیں کہ چیلنج جو ہے وہ انڈسٹری کو، چاہے کوئی سی بھی انڈسٹری ہو، اس وقت بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ امپورٹ پہ پابندی لگی ہوئی ہے، پاکستان میں اتنا زیادہ سیلاب آیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو ابھی بھی انڈسٹری کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایچ وی سی آر سوسائٹی کو ایچ وی سی آر انڈسٹری کو آپ کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے کہ کیا اسٹیپس لینے چاہیے، یا ایچ وی ایس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہیں گے؟ فاق سے جیسے کہ میری پریزیڈنسی ختم ہوئی تھی 1 سال ہو گئے، تو میں تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ تھا بیکاز کہ کافی بزنس ہرٹ ہوا تھا، تو میں بزنس میں گیا۔ لیکن اگین کمنگ بیک ٹو یور کویشچن، کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے، سب سے پہلے سوسائٹی کی آبجیکٹیو ہوتی ہے، اور اس کے جو بھی لیڈرز آتے ہیں دے کم اپ ود اے ویژن۔ تو آج بیٹھ کے اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں، پاکستان ایچ وی ایس سوسائٹی کا ویژن کیا ہے، آج پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اگلے 10 سال میں کس چیز کی ضرورت ہوگی، تو ہمارے جتنے بھی وہ اب آج کل کی کابینہ ہے، یہ ساری ایگزیکٹو کونسل، ان کو بیٹھ کے ایک چاک آؤٹ پلان کرنا چاہیے کہ پاکستان کس چیز کی ڈیفیسٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج پروجیکٹس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس اسکل ورکرز نہیں ہیں۔ میں جس ٹائم پہ پریزیڈنٹ تھا میں نے بڑا اس کے اوپر بہت محنت کیا تھا، بیکاز کہ اس کو ایک عبادت کے طور پہ ہم نے کام سمجھ کے کیا تھا کہ یار کسی غریب آدمی کو، آپ دیکھیں آج پاکستان کا رورل ایریا کتنا ہے اور اربن ایریا کتنا ہے، میجورٹی آبادی ہماری گاؤں دیہات میں رہتی ہے۔ اگر ہم ان کو اسکل سکھائیں تو وہ پاکستان کے ایک باعزت اور محنت کرنے والے شہری بن سکتے ہیں، جو کہ ہماری انڈسٹری کی بھی جو ویکیوم ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ پھر ہم ٹریننگ جب ان کو کرتے ہیں تو سرٹیفکیشن دیتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو ورک مین شپ کی کوالٹی بھی بڑھتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے پھر ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے کبھی 15 ہزار کی وجہ سے، فیس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں نعمت شکر کے لیے کہ میں نے تم کو علم عطا فرمایا، میں نے تمہیں دیا، تو تم نے اس علم کو کس کے لیے، نفع کے لیے استعمال کیا، کتنے لوگوں کو تم نے تعلیم دی، کتنے بچوں کو تم نے فائنینشلی ہیلپ کیا، کتنے لوگوں کو اسکل سکھایا، ورنہ آئے ہم مر کے چلے جائیں گے، داستان بن جائیں گے۔ اتنے سارے لوگ آئے اور آ کے چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بعد بہت سارے لوگوں کو بنا کے چلے جاتے تو ایک جنریشن در جنریشن چلتی بھی رہتی ہے، اور وہ ایک پاکستان کی خدمت ہے۔ وہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اگر نافع علم دیا ہے تو اس علم کو کہتے ہیں بانٹو لوگوں میں، اور وہی آپ کو نفع دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس سے نہ میں چھوٹا ہو جاتا ہوں نہ کوئی دوسرا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو لیڈرشپ ہے، آپ کا جیسے سوال ہے، ہمیں بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کس چیز کو ڈیفیسٹ کرتا ہے، ہمیں آگے 10 سال کی پلاننگ آج سے بیٹھ کے کرنا ہے کہ ہم کس چیز کو کریں۔ الحمدللہ سوسائٹی ایکسپو کرتی ہے، کووڈ کی وجہ سے نہیں کر سکی تھی، ایکسپو ہر سال ہوتی ہے، وچ از ویری گڈ، بیکاز کہ ہمارے جتنے بھی مینوفیکچرر ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، انجینئرس کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں آگے نئی ٹیکنالوجی دیکھیں، کنسلٹنٹس کو، ڈیزائنرز، کانٹریکٹرز کو، اینڈ یوزر کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے۔ یہی تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، جتنے لوگوں نے محنت کیا اس کو تو بڑا اچھا سیٹ کر دیا، لیکن اب اس کے آگے ہمیں بڑھنا ہے، ہمیں تعلیم اور ہنر اور ان سب چیزوں کو بڑا دیکھنا ہے ہمیں۔ بہت بہت شکریہ خرم صاحب۔ ویورس آپ نے دیکھا یہ پاسٹ پریزیڈنٹ خرم ملک صاحب تھے، بڑی زبردست ڈسکشن کی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی، اسکلس کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے انجن پوسٹ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔
Thank you.